اس سے پہلے ہم حروف تہجی کے بارے میں بات کر چکے ہیں اور ان حروف کے ملنے سے الفاظ بنتے ہیں۔ جیسا کہ آپ قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں یہ لفظ الکتاب، اسی طرح یعلمون، انزلناہ، العزیز، الحمید۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق قرآن مجید کے اندر کل 114 سورتوں کے اندر موجود الفاظ کی تعداد ہے 77,797، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی ان سورتوں کو ہم دو میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، یعنی مکی سورتیں جن کی تعداد 87 ہے اور مدنی سورتیں جن کی تعداد 27 ہے۔ ان 87 مکی سورتوں کے اندر موجود الفاظ کی تعداد ہے 47,638، جبکہ 27 مدنی سورتوں کے اندر موجود کل الفاظ کی تعداد ہے 30,159۔ اب ان الفاظ میں جو سب سے چھوٹا لفظ ہے قرآن مجید کا، وہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 1 کے اندر موجود لفظ نون ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 22 کے اندر قرآن مجید کا سب سے بڑا لفظ موجود ہے، اور وہ لفظ ہے فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ۔ اسی طرح اگر ہم ان الفاظ کی قرآن مجید کے اندر فریکوینسی یا ریپیٹیشن کی طرف جائیں تو جو لفظ قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے وہ اس آیت میں موجود ہے، جو کہ سورۃ الناس کی آیت نمبر 6 ہے، یعنی من الجنۃ والناس کے اندر جو لفظ من ہے، من کا مطلب ہے سے، یہ قرآن مجید کے اندر ریپیٹیشن کے لحاظ سے سب سے زیادہ آیا ہے، اور اس کی ریپیٹیشن ہوئی ہے 3,226 مرتبہ۔ اسی طرح سے سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 1 آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد۔ اس آیت کے اندر اللہ کا جو لفظ موجود ہے یہ ریپیٹیشن کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے تقریباً 2,699 مرتبہ۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے سورۃ الناس کی آیت نمبر 5 موجود ہے، یعنی الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اس آیت کے اندر لفظ فی، جس کا مطلب ہے میں، یہ ریپیٹیشن کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے تقریباً 1,701 مرتبہ۔ اسی طرح سے سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 1 آپ کے سامنے موجود ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر۔ اس کے اندر موجود لفظ انا، جس کا اردو میں مطلب ہے بے شک، یہ ریپیٹیشن کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہے، اور اس کی ریپیٹیشن قرآن مجید میں ہوئی ہے کوئی 1,682 مرتبہ۔ اسی طرح ہمارے سامنے سورۃ الزلزلہ کی یہ آیت موجود ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ اس کے اندر موجود لفظ کالا، جس کا مطلب ہے کہے گا، یہ ریپیٹیشن کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ 1,612 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 7 ہمارے سامنے موجود ہے اللاتی تطلع علی الافئدہ۔ اس میں لفظ علی، جس کا مطلب ہے پر،
یہ ریپیٹیشن کے لحاظ سے چھٹے نمبر پر ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے تقریباً 1445 بار۔ اسی طرح سورۃ الناس کی یہ آیت ہمارے سامنے ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہاں پر لفظ الذی جس کا مطلب ہے وہ جو، یہ ریپیٹیشن کے لحاظ سے 7ویں نمبر پر ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ 1442 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اسی طرح ہم اگر آگے بڑھیں تو ہمارے پاس سورۃ الکافرون کی یہ آیت موجود ہے، لا اعبد ما تعبدون۔ اس آیت کے اندر موجود لفظ لا، جس کا اردو میں مطلب ہے نہیں، یہ ریپیٹیشن کے لحاظ سے 8ویں نمبر پر ہے، اور قرآن مجید میں یہ 1364 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ قرآن مجید کی یہ ایک اور آیت، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس آیت کے اندر آپ دیکھیں گے یہ ایک لفظ موجود ہے کانا، جس کا اردو میں مطلب ہے۔ یہ ریپیٹیشن کے لحاظ سے 9 نمبر پر ہے، اور قرآن مجید میں یہ 1358 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ 10واں لفظ جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ سورۃ الہمزہ کی اس آیت سے متعلق ہے، وما ادراک ما الحطمہ۔ اس آیت کے اندر موجود لفظ ما، جس کا مطلب ہے کیا، یہ ریپیٹیشن کے لحاظ سے 10ویں نمبر پر ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ 1266 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ یعنی یہ جو 10 الفاظ آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں، اگر آپ کو ان 10 الفاظ کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 12 سے 15 ہزار الفاظ قرآن مجید کے سمجھ جائیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر آپ کو قرآن مجید کے 100 الفاظ اور ان کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے تو آپ more than 90% قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔